سے اعلان ہے کہ تمام احباب بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. مسائل کا ہمیں علم ہے. انشاءاللہ ہم ظہر کے وقت کے اندر ہی جمعہ ادا کریں گے. بالکل اطمینان سے بیٹھیں. یہ سال میں ہمارا ایک دن ہوتا ہے. یہ پروگرام 26 مارچ کو ہونا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام التوا کا شکار ہو گیا. تو آج ہم اسی پروگرام کو انشاءاللہ اور اسی سالانہ کارکردگی کو آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ دیکھ کے، اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر طلباء کے لیے دعا بھی کریں گے اللہ ان کا مستقبل روشن کر دے. جن طلباء کرام نے اسناد لینی ہے اور انعام لینا ہے وہ میری دائیں طرف مسجد کی اس طرف تشریف لے آئیں. آ جائیں. کتابی طلباء کرام اور حفظ کے جو طلباء ہیں وہ اس طرف تشریف لے آئیں. ہمارے مدرسے کے جو عصری تعلیم کے ٹیچر ہیں ماسٹر محمد ندیم صاحب، میرے بھی استاد ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی سٹیج کے قریب تشریف لے آئیں. باہر جو ساتھی ستون کی اوٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ یہ سارا منظر آپ دیکھ سکیں. جزاک اللہ خیر. ادھر شروع کرنا ہے، نیچے نیچے نیچے. ہماری مدرسے کی جو انتظامیہ ہے، بالخصوص ہمارے جامعہ کے محتمم حاجی محمد حنیف صاحب، ان سے میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ کرسی پہ تشریف لے آئیں. اور اسی طرح حاجی عبدالرشید صاحب اور حاجی محمد بشیر صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں. حاجی سیف اللہ صاحب بھی، اور مدرسے کے جو اساتذہ ہیں جو موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس طرف تشریف لے آئیں. اور انتہائی ادب سے کہوں گا کہ اگر کھڑے ہو جائیں تو طالب علم آپ سے مصافحہ کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. میرے استاد محترم مولانا عبدالباسط صاحب بھی تشریف لے آئیں. معزز سامعین، آج سے 36 سال قبل والد محترم نے آپ کے اس جامعہ میں ڈیرا لگایا. سب سے پہلے والد محترم صدر مدرس بھی خود تھے، ناظم تعلیمات بھی خود تھے. پھر جب انہوں نے اس پودے کو ہرا بھرا دیکھا تو اس کے بعد استاد محترم مولانا عثمان صاحب کو ناظم تعلیمات اس مدرسے کا بنایا. پھر مولانا عثمان صاحب نے تقریباً 17 یا 18 سال اس پہ محنت کی، اور اس کے بعد آج سے 6 سال پہلے مجھے اس جامعہ کا ناظم تعلیمات بنایا. اب مدرسے کا جتنا بھی تعلیمی نظام ہے وہ ہم والد محترم کے مشورے کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور اس کی نظامت الحمدللہ بندہ ناچیز ذل الرحمان کے پاس ہے. اور اس کام میں میرے نائب، میرے چھوٹے بھائی انعام الرحمان صاحب میرے بائیں طرف کھڑے ہیں، یہ میرے نائب ہیں. الحمدللہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہم بھائی اس مدرسے کی محنت اور اس کی ترقی کا سوچتے ہیں. آپ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں مزید ہمت و طاقت عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، چند باتیں مختصر سی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ وقت میں پھر کہہ دوں انتہائی توجہ اور تسلی کے ساتھ یہ ہماری سالانہ کارکردگی سننا اور دیکھنا آپ پہ لازم ہے. یہ مدرسہ دارالتوحید و سنہ ایک مبارک مدرسہ ہے. ابو جی پہلے سال جب یہاں تدریس کے لیے آئے تھے تو ایک طالب علم کو خواب آئی تھی کہ اس مدرسہ میں خربوزے تقسیم ہو رہے ہیں. خواب کے اندر ایک اشارہ ہوتا ہے، تو والد محترم سمجھ گئے تھے کہ انشاءاللہ اس جامعہ سے علم کا فیض، قرآن و حدیث کا فیض اس دنیا کے اندر عام ہوگا. اور میں آپ سے ایک بات کہتا چلوں، یقین جانیے اس وقت ملک پاکستان کے عظیم اداروں میں اسی جامعہ کے پڑھے ہوئے طلباء دین کی خدمت اور اس کا کام سر انجام دے رہے ہیں. ایک مثال جامعہ اشرفیہ لاہور، کون نہیں اس جامعہ کو جانتا. وہاں کے استاد الحدیث مولانا احمد عمر کامروی صاحب جو موطا امام مالک پڑھاتے ہیں وہ والد محترم کے علم میراث کے شاگرد ہیں، اور یہاں وہ وہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ والد محترم کو جب یہاں تشریف لائے تو علماء نے دیکھا، علماء کرام نے جب دیکھا کہ محنت ہو رہی ہے، طالب علم آ رہے ہیں، تو بڑی بڑی آفریں آئیں گجرانوالہ سے، راول پنڈی سے. ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے اٹک کے علاقے میں ایک جگہ ہے انجرا،
وہاں سے آفر آئی. والد محترم ابھی نئے نئے یہاں آئے تھے, چند سال گزرے تھے. آپ خود اندازہ لگانا کہ اس وقت پیسے کی کیا قدر تھی اور انہوں نے کیا آفر کی تھی. وہاں اس وقت 1800 کے قریب طلباء کرام پڑھتے ہیں, وہ یونیورسٹی ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ والد محترم کو آپ یہاں تشریف لائیں, ماہانہ 10,000 روپے بھی آپ کو دیں گے اس وقت میں, اور آپ کو مزید سہولیات بھی دیں گے اور بہترین رہائش کے لیے کوٹھی بھی دیں گے. لیکن والد محترم کا دل چونکہ اس ادارے کے ساتھ لگ چکا تھا, یہاں کچھ چاہے اس وقت مشکلات بھی تھی لیکن یہاں انہوں نے دل لگایا, اور آج آپ اس کا ثمر اور نتیجہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ والد محترم کی زندگی دراز فرمائے. دین کے کام کرنے میں, دین کے کام میں انسان پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں, مخالفت بھی ہوتی ہے. مخالفت جتنے عروج پہ ہو وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اتنا ہی اللہ کے ہاں اس بندے کا مقام اور مرتبہ ہے. اب بلا تاخیر ہم اپنی کارکردگی آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلے درجہ حفظ مدرسہ اور وفاق المدارس کی اسناد آپ کے سامنے ہوں گی. یاد رکھیے گا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے کچھ طالب علم نہ پہنچ سکے. اگر کوئی طالب علم جس کا ہم نام لیں اور وہ نہ آئے تو آپ یہی سمجھیے گا کہ وہ مجبوری کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ سکا. وفاق والوں نے سینٹر بھی تبدیل کیا تھا, اس وجہ سے بھی طالب علم حاضر نہ تھے. محمد شفیق بن غلام جعفر ملوالی اٹک کا رہنے والا ہے. جلدی جلدی طلباء کرام آتے جائیں گے, ہمارے معزز مہمانوں کو ملتے ہوئے جائیں گے. ابو جی کو محمد دانش بن محمد نصیر پنڈی داس. محمد دانیال بن محمد جوید اقبال مرحوم جبو کی. جلدی جلدی طلباء کرام آتے جائیں گے. محمد معاویہ بن محمد آصف گولیاں. محمد قمر بن محمد امجد مڈیالہ تیگا. محمد فیصل بن محمد جمیل مڈیالہ تیگا. جی نام دے. ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں, ہمارے مدرسے میں والد محترم کی یہ ترتیب ہے کہ جو کتابی طلباء کرام ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے ان کی اسناد بھی محنت کی جاتی ہے ان پہ کہ ان کا وفاق کا امتحان دلوایا جاتا ہے. کچھ بچوں کے میں نام لوں گا, یہاں ہمارے پاس کسی عارضے کی وجہ سے ڈاک نہ پہنچ سکی, جن کی سندیں نہیں آئیں تو آئندہ پروگرام میں ہم ان کی سندیں دیں گے. محمد شعیب بن محمد افتخار منڈی بہاولدین. محمد زبیر بن محمد افضل منڈی بہاولدین. محمد داود بن حاجی دین محمد ترنول اسلام آباد. عبداللہ بن محمد اشفاق احمد گجرانوالہ. حافظ عبد المتین بن محمد عبداللہ کھاریاں. محمد عاقب بن محمد اقبال راولپنڈی. محبوب الحق بن غلام حضرت چترال. یہ ہمارے کچھ طالب علم تھے درجہ کتب کے کہ جن کی سندیں نہ پہنچ سکی, انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان کو دی جائیں گی. اب مدرسے میں تو آپ جو رونق دیکھ رہے ہیں یہ والد محترم کی محنت ہے, اور اسی طرح مدرسۃ البنات میں بھی والد محترم کی محنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ محترمہ کی بھی بہت محنت ہے اس کام کے اندر, تو وہ بھی ہمارے پاس کچھ طالبات ہیں جن کی سندیں ہیں وہ اوپر تقسیم ہوں گی, میں یہاں سے نام لوں گا. بنت محمد ابراہیم مڈیالہ تیگا. بنت عبد اللطیف لدے والا خرد. بنت محمد نواز لدے والا. بنت عبد الرشید شہنی والا. اب درس نظامی وفاق المدارس کی اسناد شروع ہوتی ہیں. سب سے پہلا درجہ ثانویہ عامہ, یہ میٹرک کے مساوی ہے. طالب علم جلدی جلدی آئیں گے. محمد زبیر بن محمد افضل منڈی بہاولدین. محمد اسامہ بن حافظ محمد صفی اللہ صاحب راولپنڈی. ضیاء الرحمن فاروقی بن حاجی عطا اللہ خان اسلام آباد. محمد شعیب بن افتخار احمد منڈی بہاولدین. محمد گلاب بن نور حسین چکوال, یہ طالب علم نہیں آ سکے. جمیل الرحمن بن جمعہ خان چترال. محمد حذیفہ صدیقی بن محمد صدیق رحمانی فتح جنگ ضلع اٹک. محمد کامران بن محمد رمضان ترنول اسلام آباد. اب اس سے آگے درجہ ثانویہ خاصہ, یہ ایف اے کے مساوی ہے. محمد سلیمان بن حمید اللہ صاحب ترنول اسلام آباد. نعمان دین بن محمد دین ترنول اسلام آباد.
محمد ابو بکر بن حافظ محمد ایوب صاحب میاں والی وہاں بچرا۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے درجہ خامسہ، یہ مساوی بی اے ہے پارٹ 1۔ عرفان محمود بن عبدالسلام مرحوم گجرانوالہ، عبد المتین بن محمد دین عابد ترنول اسلام آباد، محمد عبد الرحمن بن مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب مڈیالہ تیگا، امتیاز احمد بن سخی جان چترال، حفیظ اللہ بن فیروز خان چترال۔ درجہ سادسہ یہ بی اے کے مساوی ہے ہماری سند وفاق المدارس کی، محمد اسماعیل بن محمد یوسف گجرانوالہ، صابر حسین بن غلام صدیق خوشاب، آصف الدین بن عبد الحلیم خان چترال۔ یہ دو طالب علم بھی کسی عارضے کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ درجہ موقوف علیہ یہ ایم اے کے مساوی ہے پارٹ 1 کے، محمد زبیر بن محمد حنیف صاحب چکوال، محمد عاطف بن محمد حنیف صاحب سیالکوٹ۔ ان دو ساتھیوں نے اس سال دورہ حدیث شریف کیا ہے۔ جو پہلے ساتھی ہیں انہوں نے فیصل آباد میں، اور جو دوسرے ہیں یہ آپ ان کو جانتے ہیں، 17 سال انہوں نے یہاں پڑھا ہے، انہوں نے لاہور جامعہ اسلامیہ میں۔ محمد الیاس معاویہ بن حاجی میاں محمد راولپنڈی، محمد ظفر بن قاری محمد مظہر صاحب، یہ بھی چکوال تلگان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی دورہ حدیث کیا اور اب یہ تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں۔ انصر اقبال بن محمد جمال خوشاب۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ والد محترم کو یہاں 36واں سال ہے، لیکن 36ویں سال تک والد محترم نے 43 مرتبہ اللہ کا قرآن ترجمہ و تفسیر کے ساتھ یہاں پڑھایا ہے۔ ویسے تو ہماری یہ تعداد 600 سے زائد ہے جنہوں نے آج تک ترجمہ پڑھا، ہم سندے صرف سال میں ان کو دیتے ہیں جو پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اب مثلا میں نے 6 مرتبہ ترجمہ پڑھا، انعام الرحمان صاحب نے تقریباً 10 مرتبہ پڑھا، استاد عثمان صاحب نے تقریباً 20 مرتبہ ترجمہ قرآن کریم پڑھا ہے۔ تو جن ساتھیوں کو پہلی مرتبہ جنہوں نے پڑھا انہیں صرف سند دی جائے گی۔ ارشد حکیم بن خیر الحکیم دیر کا رہنے والا طالب علم ہے۔ محمد حنزلہ بن حاجی عتیق الرحمان صاحب مڈیالہ تیگا، یہ حاجی عبدالرشید صاحب کے پوتے ہیں۔ انعام اللہ قاری محمد انعام اللہ بن جان محمد خان اسلام آباد، محمد ابو بکر صدیق بن محمد ادریس اٹک، سفیان حیدری بن صابر علی مڈیالہ تیگا، سیف الاسلام بن محمد عارف خان مرحوم دیر، محمد حذیفہ صدیقی بن محمد صدیق رحمانی فتح جنگ، محمد افتخار بن سخی جان چترال۔ یہ طالب علم بھی سفر کے عارضے کی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ہماری جو طالبات ہیں میں ان کا نام لینے لگا ہوں، ان کی اسناد اوپر ہوگی۔ بنت محمد پرویز مڈیالہ تیگا، بنت محمد اصغر مڈیالہ تیگا، بنت محمد اسلم مڈیالہ تیگا، ان کی اسناد اوپر ہیں۔ اسی طرح بنات میں یہ ترجمے کی ہیں کیونکہ ترجمے کی لسٹ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ دراسات دینیہ کا بھی ہمارے پاس کورس ہے، بنت ڈاکٹر ضیافت علی مڈیالہ تیگا۔ اس کے بعد ہم اب ان لڑکوں کو آپ کے سامنے طلباء کو بلائیں گے جنہوں نے یہاں 6 سال 7 سال پڑھا اور انہیں اب شہادت تخرج یعنی وہ یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، اب دورہ حدیث کریں گے دیگر مدارس میں۔ اور اس سند کے ساتھ ایک اور سند بھی ملائی گئی ہے علم میراث کی، علم میراث انہوں نے یہاں پڑھا، اب اس کی سند بھی انہیں دی جائے گی۔ اب ان کی دستار بندی بھی ہوگی، پگڑیاں بھی ان کے سر پہ رکھی جائیں گی اور انعامات بھی دیے جائیں گے۔ قاری محمد اسماعیل بن محمد یوسف صاحب گجرانوالہ، انہوں نے درجہ اولا سے لے کر موقوف علیہ تک یہاں پڑھا ہے، یہ قاری بھی ہیں اور ہمارے مدرسے کے جو ناظرہ کی کلاس ہے اس کے استاد بھی رہے ہیں۔ قاری محمد اسماعیل بن محمد یوسف گجرانوالہ۔ دوسرے نمبر پہ ہیں فضل ربی بن جہال گل خان، یہ ہیں چترال کے لیکن ان کی رہائش جامعۃ الرشید کراچی کے اندر ہے۔ اب دیکھیں یہ کراچی کا رہنے والا طالب علم، جامعۃ الرشید ایک ادارہ ہے اس کی میں رہتے ہیں لیکن پڑھتے یہاں ہیں اور 14 سال کے بعد اب یہاں سے موقوف علیہ کر کے جا رہے ہیں۔ محمد عاقب بن محمد اقبال راولپنڈی، انہوں نے حفظ کا بھی کچھ حصہ یہاں پڑھا اور گردان بھی کیا اور اس کے بعد کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ جی اب میں ایک بات
ظرافت کے طور پہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ استاد مڈیالے والے بڑے سخت ہیں مزاج کے. یہ اسی سختی کا نتیجہ ہے کہ کہاں کہاں سے طالب علم یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں آپ کو عرض کروں کہ سختی کو محض سختی نہ سمجھا کرو، اس کے پیچھے بڑی شفقت چھپی ہوئی ہے. تبھی تو طالب علم کوئی 16 سال 17 سال 6 سال یہاں رہ رہے ہیں. اگر سختی ہوتی تو یہ بھی ماں کے لال ہیں، یہ یہاں نہ رہتے، یہ چلے جاتے. انہیں کچھ علم یہاں ملا ہے تو تبھی تو یہاں رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ شہادت العالمیہ مساوے MA عربی اسلامیات ہمارے مدرسہ کے طالب علم جنہوں نے لاہور میں دورہ حدیث کیا، محمد ممتاز بن محمد خان، یہ ملوالی اٹک کے رہنے والے ہیں. اب اس کے بعد چند سندیں آپ کو سامنے دی جائیں گی طلباء کرام کو. فاضل عربی، آج سے کچھ عرصہ قبل آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کرام عربی ٹیچر لگے تھے سکولوں میں، تو وہ اسی سند پہ تھے. ہم نے الحمدللہ ہمارے جامعہ نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے کہ ہم اپنے جامعہ میں فاضل عربی بھی لڑکوں کو کرواتے ہیں اور باقاعدہ اس کا امتحان ہے. اور مزے کی بات، سب سے پہلے 3 طالب علم جو فاضل عربی کے ہیں وہ تینوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ذل الرحمان، انعام الرحمان صاحب اور مولانا محمد عثمان صاحب. اس کے علاوہ محمد عاطف صاحب بن محمد حنیف صاحب سیالکوٹ، محمد زبیر صاحب بن محمد حنیف صاحب چکوال، انہوں نے موقوف علیہ کے ساتھ ساتھ فاضل عربی کا امتحان بھی دیا ہے. فاضل عربی کی سند پہلے میں نے بتا دی کہ اس پہ سکول عربی ٹیچر لگ سکتا ہے انسان، اور انسان کو بڑی اس میں دین پھیلانے کا ایک نیا ذریعہ اور طریقہ اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے مدرسہ میں الحمدللہ سکول کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے، اور یہ عصری تعلیم کی جو خدمت اور محنت ہے، یہ میرے استاد ماسٹر محمد ندیم صاحب جو بڑی محنت کے ساتھ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. انہیں شیلڈ دینے کے لیے میں اپنے بزرگ ایگل پبلک سکول راولپنڈی کے پرنسپل حافظ محمد صفی اللہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے شیلڈ دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے مدرسے کے خصوصی اعزازات ہیں کہ ہمارے جامعہ میں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، طلباء کو مدرس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ جامعہ اس میں کامیاب بھی ہے. وہاں ساتھ ساتھ طالب علموں کو بیانات اور تقریریں بھی سکھائی جاتی ہیں. اس سلسلے میں ہم ایک سالانہ تقریری مقابلہ کرواتے ہیں. پچھلے سال جو 1 مارچ بروز اتوار کو تقریری مقابلہ ہوا تھا، اس میں 2 عنوان تھے. ایک مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پہ ختم نبوت کا عنوان تھا. دونوں موضوعات پہ الحمدللہ لڑکوں نے پوزیشنیں لی. اب وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنی شیلڈ وصول کریں گے. عنوان شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری پوزیشن حاصل کی محمد شعیب فاروقی منڈی بہاولدین. یہ پہلے وہ لڑکے ہیں جنہوں نے جوشیلے انداز میں تقریریں کی تھیں. یہ 100 پوزیشن لی انہوں نے، محمد شعیب فاروقی منڈی بہاولدین. دوسری پوزیشن حاصل کی محمد عبدالسمیع رحمانی مڈیالہ تیگا. جوشیلے انداز میں انہوں نے تقریر کی. الحمدللہ منصفین موجود تھے، انہوں نے ان کو انعامات بھی دیے. اور یہ عبدالسمیع کی والدہ، یہ والد محترم کی شاگردہ ہے، 2 مرتبہ ترجمہ قرآن کریم پڑھا ہے. پہلی پوزیشن محمد سلیمان معاویہ، یہ اسلام آباد کا رہنے والا ہے، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی. موضوع تھا شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا ہمارا مقابلہ ہوا تھا اسی محفل میں، جس کے اندر بچوں نے سر اور طرز کے ساتھ بیان کیا تھا. وہ موضوع تھا ختم نبوت. ختم نبوت کے عنوان پہ ہمارے جامعہ کے ایک اور استاد مولانا عبدالستار صاحب، اسی طرح عبدالغفار صاحب، مولانا عمران صاحب بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی طالب علموں کی حوصلہ افزائی کریں گے. تیسری پوزیشن حاصل کی قاری انعام اللہ صاحب اسلام آباد. انہوں نے طرز کے اندر بیان کیا، موضوع تھا ختم نبوت، اور یہ 7 عشرہ کے قاری بھی ہیں، قاری محمد انعام اللہ. دوسری پوزیشن حاصل کی محمد عبد المتین ترنول اسلام آباد، یہ اس سال موقوف علیہ کر رہے ہیں یہاں. اور پہلی پوزیشن حاصل کی قاری محمد اسماعیل بن محمد یوسف صاحب گجرانوالا. اب آپ کے سامنے آخری 2 کام چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں، لیکن ظاہراً چھوٹے ہیں لیکن بڑی اہمیت کے حامل ہیں.
توجہ کیجئے گا، ہمارے اس جامعہ میں طالب علم پڑھتے ہیں، ظاہر بات ہے گھر بھی جانا ہوتا ہے، لیکن ہم سال میں دیکھتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، کون سے وہ طالب علم ہیں جنہوں نے بغیر تعطیل کے، بغیر چھٹی کے پورا سال گزارا ہے۔ اب ہم 2 طالب علموں کو آپ کے سامنے بلائیں گے جنہوں نے سال میں ایک ناغہ بھی نہیں کیا، ایک سبق بھی ان کا نہیں رہا، آپ کے سامنے بلاتے ہیں۔ اسے سند المواظبت کہا جاتا ہے، قاری محمد انعام اللہ فاروقی، اسلام آباد۔ دیکھیں اس بچے میں کوئی صلاحیت ہے تو تب ہم تیسری مرتبہ آپ کے سامنے بلا رہے ہیں۔ قاری محمد انعام اللہ، سارا سال کوئی چھٹی نہیں اس بچے کی۔ دوسرے نمبر پہ قاری محمد اسماعیل صاحب بن محمد یوسف صاحب گجرانوالا، ان کی بھی پورے سال میں کوئی چھٹی نہیں۔ یہ ہماری سالانہ کارکردگی تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ اب میں اس پہ مزید بات نہیں کرتا، مزید بات کریں گے والد محترم۔ اللہ رب العزت اس جامعہ کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد رکھے، اور یاد رکھنا جب تک آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا، آپ کی ہمارے ساتھ چاہت رہے گی، ہم بھی والد محترم کی طرح آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس مدرسے میں خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔